آج اس سے دگنا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر فرض کریں اس وقت پاکستان کا انڈسٹریل گروتھ بڑھ رہا تھا اور آج اس سے دگنا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر اس وقت کی حکومت کی پالیسی سے پاکستان ترقی کر رہا تھا, پاکستان کا نوجوان خوش تھا, پاکستان کا انویسٹر خوش تھا, اوورسیز پاکستانی خوشی خوشی پاکستان ریمیٹنسز بھیج رہے تھے, اور آج جو ہے پاکستان اس سے زیادہ ترقی کر رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر پاکستان کا بچہ بچہ یہ جان رہا ہو کہ 9 اپریل 2022 کے بعد پاکستان مسلسل تباہی کی طرف جا رہا ہے, پاکستان کا شہری یہ سوچ رہا ہو کہ اس کو سانس لینے کی یہاں آزادی نہیں ہے, پاکستان کا ہر شہری یہ سوچ رہا ہو کہ جو جی ڈی پی گروتھ زبردستی حکومت ریجیم چینج آپریشن کے بعد آج 6.1 سے 2.7 اور 2.8 تک پہنچ چکا ہے, پاکستان میں 45% سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے آ چکے ہیں. اس وقت پیٹرول وہ 150 روپے فی لیٹر خرید رہا تھا, آج وہی پیٹرول جو ہے وہ 350 روپے سے زیادہ اور 400 روپے سے زیادہ تک پہنچ چکا تھا, اس میں خرید رہا ہے, اور اس کی خرید جو طاقت ہے خریدنے کی وہ وہی کی وہی ہے. تو وہ تو سوچے گا کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ لوگ پاکستان کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. اور پھر ہمارے ذہن میں یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے وہ انتہائی درجے کے نالائق ہیں, ڈفرز ہیں, ان کے ساتھ نہ کوئی پالیسی ہے اور نہ پاکستان میں تبدیلی لانے کے لیے جو ہے وہ کوئی ریفارمز ہیں. تو پھر پاکستان کا شہری یہ سوچے گا کہ جو لوگ ان کو مسلط ہم پر کر چکے ہیں وہ پاکستان کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں, انٹرنیشنل دنیا میں کیا چل رہا ہے. ہمارا جو فورن ریزرو تھا وہ تقریباً $21 بلین تھا, ہمارا تجارتی خسارہ وہ $20 ارب سے زیادہ ہو چکا ہے, ہمارا ایکسپورٹ تقریباً $20 ارب سے کم ہے, مطلب منفی میں جا رہا ہے. اور جو $21 ارب آپ کا فورن ریزرو ہے وہ یا تو قرضہ ہے یا کسی نے آپ کو بھیک دی ہوئی ہے, اور اس میں سے کچھ جو ہے آپ کے ریمیٹنسز ہیں, ایکسپورٹ تو ہے ہی نہیں, کیونکہ آپ کا انڈسٹریل گروتھ وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. تو آپ کا ڈالر پھر کس حد تک پہنچے گا؟ جو 81,000 ارب روپے آپ پاکستان پر قرضہ چڑھا چکے ہیں, اگر ڈالر کا ریٹ اوپر جائے گا, جو 43,000 ارب روپے آپ کا بیرونی قرضہ ہے, تو وہ کس حد تک جائے گا؟ وہ 55-60 ہزار کراس کر چکا ہوگا. تو پاکستان تو آپ کا ڈیفالٹ کر چکا ہے, خدا نہ خواستہ. تو جس حکومت کے ساتھ پاکستان کو آگے لے کر جانے کی کوئی پالیسی ہی موجود نہیں ہے, جب وہ ادارے جو ڈفر اور نالائقوں کو پاکستان پر مسلط کر رہے ہیں تو ان کا صرف کام ہے ان کا اقتدار بچانا اور پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنا اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جھکانا, پھر تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. کیا آپشن رہے گا پاکستان کے عام شہری کے ساتھ جو اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں خرید سکتا اور اس کی شرح 45% سے اوپر جا چکی ہے؟ تو وہ پھر کیا کرے گا؟ عام پاکستانی کیا کرے گا؟ وہ ڈیفینیٹلی ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے گا کہ تمہارے تمام پالیسیز غلط ہے, تم غلط لوگوں کو لے کر آئے ہو, جس سے پاکستان نہیں سنبھل رہا, جس سے پاکستان جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. تو انہوں نے تو کبھی اپنا فیصلہ سنانا ہے. اگر مہنگائی اور بے روزگاری سے مرنا ان کا مقدر ہے تو کیوں نہ ایک مقصد کے لیے جو ہے اس کی شہادت ہو. اگر ڈرون اٹیک سے اور جیٹ تیاری کی بمباری سے ایک بندے نے جو ہے شہید ہونا ہے تو اس سے اچھا ہے کہ وہ کسی مقصد کے لیے شہید ہو. اور وہ مقصد کیا ہے؟ پاکستان میں حقیقی آزادی, پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی, پاکستان میں انصاف کا حصول, پاکستان میں عدلیہ کی آزادی, پاکستان میں صحافت کی آزادی, پاکستان میں آزادی سے جینے کی آزادی. یہ تمام چیزوں کے لیے وہ روڈوں پر آئے گا, پرامن احتجاج کرے گا, اور یہی وقت ہے. اگر
فرض کریں اس وقت بھی ہم نے نہ سوچا، جو فارن ریزرو بیگ سے اور کچکول سے 21 ارب ڈالر تھے، اور ابھی جو ہیں جو ہمارے دوست ممالک یہ پیسے واپس مانگ رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ 10 ارب ڈالر سے ہمارے یہ پیسے کم، فارن ریزرو کم ہو جائیں گے، تو پھر کوئی سانس بھی نہیں لے پائے گا ٹیکس کے بغیر. آپ کے ٹیکس لینے پر بھی، آپ کے سانس لینے پر بھی جو ہے وہ ٹیکس لگ جائے گا، تو پھر کسی کو جو ہے وہ سر اٹھانے کی جرت کسی میں بھی نہیں ہوگی. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے، احتجاج کرنا، پرامن احتجاج کرنا، اس کی اجازت دی جائے. ہم پرامن احتجاج کریں گے. 9 اپریل 2022 کو ایک جمہوری حکومت کا پانسا پلٹا گیا تھا، اور بیرونی سازش کے ذریعے اندرونی غداروں نے جو ہیں وہ پاکستان میں جمہوریت کا گلا گھونٹا تھا. ہمیں پرامن جلسے کی اجازت ملنی چاہیے، یہ ہمارا آئینی حق ہے. اگر فرض کرے یہ ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے، NOC نہیں دیتے، تو پورے پاکستان میں ہم جہاں پر ہمیں روک دیا جائے گا تو پورے پاکستان سے ہم جلسہ گاہ بنائیں گے، اسی جگہ پر ہم جلسہ کریں گے. تمام پاکستانیوں کو کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ جہاں پر روکیں گے وہاں پر ہم جلسہ کریں گے. تمام پاکستانیوں کا یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ ایک دن کی ایکٹیویٹی ہے، صرف ہم نے دنیا کو دکھانا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کا گولا گھونٹا گیا، اور پاکستان میں آج جمہوریت کو مزید تباہ کیا جا رہا ہے. یہ دن صرف اس کے لیے ہوگا. اس سے آگے اگر فرض کریں ہمیں لگا کہ ہمارے لیے زمین مزید جو ہے وہ گرم کی جا رہی ہے، اور ہمیں جو ہے گلی میں بند کر دیا جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی کیسز نہیں لگائے جا رہے، ہمارے ساتھ غیر انسانی رویہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ غیر انسانی رویہ ہو رہا ہے، تو ہم نے پھر جو ہے اس کے بارے میں مزید سوچنا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو ہے ہم سوچیں گے. پرامن احتجاج کرنا، لانگ مارچ کرنا، پرامن طریقے سے پورے پاکستان میں جو ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا، یہ تمام آپشنز ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس پر غور جاری ہے. شکریہ. شاہد بھائی.